Hello and welcome to the channel. You don't necessarily have to be a cricketer to actually predict what kind of a performance will be given by a certain player. جب سے ایشیا کپ 2023 کا ختم ہوا پھر اس کے بعد ورلڈ کپ آیا پھر وی وینٹ انٹو دی T20 ورلڈ کپ. پاکستان ٹیم میں لڑائی مار کٹائی کی خبریں بہت پہلے سے آ رہی تھیں. اسی لڑائی مار کٹائی کی خبروں کے دوران سب نے کہتے ہیں لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم. چونچ غائب ہو گئی شاہین شاہ افریدی کی اور دم غائب ہو گئی بابر اعظم کی. بیچ میں سے جو تیسرا تھا نا وہ تیسرا کھلاڑی کہ بھائی جان میں بھی ہوں اس گیم میں رضوان, البتہ ماشاء اللہ ہی ہیز اسٹارٹڈ پرفارمنگ. پوائنٹ یہ جی شاہین شاہ افریدی واز اے گڈ امپیکٹ بالر. فرسٹ اوور میں 1 سے 2 وکٹس نکالا کرتا تھا پہلے 2 اوورس میں, وہ پاکستان کو بڑی ایج دے دیا کرتی تھی. یہی اس کا یو ایس پی اور یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا. I will not say a lot about any of the match. I'll just discuss the pre-test match. گرین ٹاپ بنا دی, ٹونی ہیمنگز نے بنا وہاں پر عمری یار کی زمین کھول لی, وہاں پر ایسی چیزیں بچا دی کہ گیند پڑے گا منہ سے بجے گا بلے میں لگے گا تو کیچ ہو جائے گا آؤٹ ہو جائے گا. بیٹر جو ہے نا وہ بٹر فنگرس کے ساتھ آئیں گے. لگتا ہے انہوں نے زمبابوے کے بنگلہ دیش کے کھانے میں بھی کوئی انجیکشن لگائے تھے کہ بال نظر نہ آئے, بال آئے تو 3 بالیں نظر آئیں, وہ غلط بال کو کھیلنا چلا جائے اور شاہین شاہ افریدی سب کو کھا جائے. جیسا میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی نا کہ پاکستان ٹیسٹ چیمپئن شپ میں جو ہے بنگلہ دیش کو چت کر دے گا, آج ایز پر دا لاسٹ رپورٹس مشفق الرحمان نے اپنی سینچری کمپلیٹ کی ہے اینڈ دے آر اراؤنڈ 399 for 6 ایز پر دا لاسٹ رپورٹس آئی ہیو سین. نمبرس پہ نہیں جاؤں گا, اسکورس پہ نہیں جاؤں گا, لیکن مجھے بتائیں کہ شاہین شاہ افریدی وینٹ وکٹ لیس. وین یو گو وکٹ لیس ان اے میچ اور آپ کی صبح کی بال میں اور آپ کی شام والی بال میں اسٹارک ڈفرینس ہو, جہاں صبح آپ 130 ہائی 130 سے بال کر رہے ہیں اس کے بعد آپ 120 130 پہ آ جائیں. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی ہیپن ود شاہین, اٹ ہیز ہیپن ود نسیم شاہ ایز ویل. نسیم شاہ کے بارے میں ٹھیک ہے پیپل فالو ہم, اسمارٹ بوائے ہے, اس کو شاید پوسٹر بوائے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ نوٹس کریں کہ ہمارے بالروں میں دم خم نہیں ہے, وہی لڑکے آگے رہے ہیں جو کہ لائن اور لینتھ پہ رلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل خرم شہزاد, فار ایگزامپل محمد علی ٹو این ایکسٹینٹ. ان 2 بالرز کے علاوہ کسی بالر نے بیٹ جو ہے نا وہ اس کو اتنا امپریس نہیں کیا, پچ کا یوز نہیں کیا. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ہسٹوریکلی پنڈی جو ہے نا ایک پاٹا وکٹ ہوتی ہے. پی ایس ایل کے میچز بھی دیکھیں تو سب سے ہائی اسکورنگ میچز پنڈی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, 2 ریزنس کی وجہ سے. ایک تو وکٹ پاٹا, دوسرا گراؤنڈ چھوٹا ہے. جب باؤنڈری چھوٹی ہوگی تو اسکور ہمیشہ زیادہ بنے گا. چلو ٹیسٹ میچ میں ہم نے 8 گز باؤنڈری اور لمبی کر دی ہوگی, لیکن ونس اٹ گیٹس ہٹ آن اے بلاسٹڈ وکٹ اٹ سیز اٹ. چوتھا میچ دینا آج میچ کا, انفیکٹ آج دس از دا 4th ڈے آف دا میچ. کیا بنا میچ میں؟ بنگلہ دیش نے آپ کو رسپانس ایکولی دیا, انہوں نے آپ کو بیٹر رسپانس دی ہے. دے ہیو پنچ یو رائٹ آن یور فیس اینڈ یس آئی ڈو اپریشیٹ دا رسپانس بائی دا بنگلہ دیشی ٹیم. اور میرے 1-2 ہیں بڑے پیارے ویورز, انفیکٹ میں ان میں سے ایک تو جو گپتا جی ہیں, مائی ڈیئر فرینڈ, مائی بردر فرام اکراس دا بارڈر, ان کی میری آپس میں چیٹ چل رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے یار نہیں بنگلہ دیش ول فلنک, میں کہتا نہیں سر پاکستان ول فلنک. اور ایونچولی بنگلہ دیش ہیز بن فلنکڈ ایز سچ بیکاز ہم اپنی ہوم کنڈیشنز پہ تمام 10 نمبری کر کے پچ اپنے مطابق یہ بنا کے ایڈا کہا چھٹ کے سمجھتے تھے کہ بنگلہ دیشی ٹائگرز آئیں گے اور وہ ڈھیر ہو جائیں گے. وہ ڈھیر نہیں ہوئے, اور ڈھیر نہ ہونے میں سب سے بڑا میں جس کو بلیم وردی کہتا ہوں, پہلے پاکستان کا جو کرکٹ کمپوزیشن ہے, آپ ہائیسٹ وکٹ ٹیکرز کو جب ٹیم میں ڈالیں گے نا تو ٹیم اچھی جائے گی. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, میر حمزہ کھیلتا شاہین شاہ افریدی کی جگہ تو آئی ایم شیور میر حمزہ ووڈ ہیو ٹیکن 3 to 4 وکٹس ان دس پرٹیکولر اننگس. اس کی لینتھ اچھی ہے, اس کی بال میں کارڈ بھی, اس کی بال میں پھیر بھی ہے, یعنی وہ سیم بھی ہوتا ہے اور سوئنگ بھی بال ہوتا ہے. شاہین شاہ افریدی is a lost cause, just like Babar Azam is a lost cause. They have become a baggage. The sooner we get rid of this baggage and let them play a longer version of the match, اور اس کے بعد آگے آئیں گے. مجھے گریٹ عمران خان کی اور گریٹ وسیم اکرم اور وقار یونس کی بات یاد آ رہی ہے. وہ یہ کہتے تھے, وسیم وقار دونوں کہتے ہیں کہ جب ٹیسٹ میچ ڈرا نہیں لگتا تھا نا اور اسکپر عمران خان ہوتے تھے اس ٹائم پہ, تو کہتے تھے فل زور سے بالنگ کرو. کہتے اسکپر میچ تو ڈرا ہو رہا ہے. کہتے نہیں, تم جس ٹائم پہ فل تھکے ہو تیز بال کرو گے تمہارے بالنگ مسلس ڈیولپ ہوں گے. جب تمہارے بالنگ مسلس ڈیولپ ہوں گے تو تمہاری پیس انکریز ہوگی, اور جب پیس انکریز ہوگی تو آٹومیٹکلی اٹ ول بیکم اے ہیبٹ ٹو یو. آپ دیکھ لیجیے نسیم شاہ از 21 years old, شاہین شاہ افریدی 25 سال کا ہے. چلو 2 سال ان کے بڑھا لو, 10 نمبری ہوتی ہے اسپورٹس میں, دنیا ساری میں ہوتی ہے, پاکستان اکیلے میں نہیں ہوتی. چلو شاہین شاہ افریدی کو سمجھ لو 28 سال کا, اور نسیم شاہ کو سمجھ لو 24 سال کا. تو یار پیک آف جوانی کی ایج میں ان کے پاس 5-8 سال فل پیس کی بالنگ کے پڑے ہوئے ہیں, تو اس پہ آگے آپ سے پیس نہیں نکل رہی کیونکہ آپ 4 اووروں کے بالر رہ گئے ہو. نیٹ میں آپ برگروں کی طرح اپنا وہ چھوئی ہوئی کی طرح بالنگ کرتے ہیں, میں صرف 4 اوور کروں گا, صرف 5 اوور کروں گا. تو آپ اس طریقے سے پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کو نہ صرف ہم ڈسٹروائے کر رہے ہیں, ہماری ٹیسٹ کرکٹ ناپید ہو جائے گی. اور میں سمجھوں گا اس پرٹیکولر ٹیسٹ میچ سیریز کے بعد کہ پاکستان ڈزنٹ کوالیفائی
to be in the World Test Championships. It's not demeaning my team. I would not take pleasure out of demeaning the team. I'm just telling you کہ جب تک ہماری لاٹ بہتر نہیں ہوتی یا ہم رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب نہیں کرتے. آنریبل چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ ہے, آنریبل بکار یونس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سر پاکستان کرکٹ میں انہیں کو رسپیکٹ دیں جو کہ 4 ڈے کرکٹ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. ڈومیسٹک کا پلیئر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمنس لگے ہوتے تو یہ اسکور ہوتا. چلیں ٹھیک ہے مان لیا, چلیں آپ ادھر آ جائیں. اپنا جو پاکستان نے اے نے کھیلا اسلام آباد کلب میں پہلا 4 ڈے میچ اگینسٹ بنگلہ دیش اے, تو 122 پہ آل ٹیم آؤٹ کی. اس میں کن لوگوں نے وکٹس لی؟ میر حمزہ نے وکٹس لی, خرم شہزاد نے وکٹس لی, نسیم شاہ نے یس وکٹس لی, لیکن امپیکٹ زیادہ ان لوگوں کی وکٹس کا ہوا تھا. تو وی ووڈ ہیو بین اے پوزیشن ٹو بول بنگلہ دیش آؤٹ ود ان انڈر 300 رنس ود اے ہیوی لیڈ. اب یہ میچ ڈرا کی طرف جا رہا ہے اور آپ بالکل اگلی وکٹ جو ہے نا پلیسڈ بنائیں اور اوٹ سی نہ کھلاؤ اسپنرز نوں ای تڑنا حال ہونا سی. تو شاہین شاہ افریدی, it has to be a short but a very methodical goodbye to you. Babar Azam, it has to be goodbye to you. Go back to the domestic circuit, prove your worth, reinvent yourself, find out کریں جس ریزن پہ آپ پاکستان ٹیم میں آئے تھے کہ آپ میں سے وہ چیز کہاں مسنگ ہوئی ہے, and then move forward. And this is a very humble request to the selectors and the head coaches کہ stop listening to the news only. Stop focusing on their past performances. Past performances always make you a paper gangster. If you want to be a real gangster, you have to perform the real, this current date and age and time. Thank you for your moment.